جب وہ دودھ مجھے منہ میں لینے کا ڈھنگ نہ آیا، چوسنے کا طریقہ تو نے بتایا، اللہ تو بغیر مانگے دیتا رہا، تیرا شکر ہے آج مانگنے کے قابل ہوا ہوں۔ اللہ اپنے ماتھے کو زمین پہ رکھ کے تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ انسان اپنے اس خالق اور مالک کا شکریہ ادا کرتا، یہ انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا کہ اللہ اگر ساری عمر نماز پڑھتے ہوئے گزار دوں، ساری عمر سجدے میں گزار دوں، ساری عمر رکوع میں گزار دوں، ساری عمر قیام میں گزار دوں، اللہ تیری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن افسوس اس انسان نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے جب بڑا ہو گیا، مانگنے کے قابل ہو گیا، بولنے کے قابل ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بجائے رب کا شکریہ ادا کرنے کے اب کہتا ہے اللہ ساڑیاں نہیں سنتا، انہاں دی نہیں موڑتا، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ ماں کے پیٹ میں تیری کون سنتا رہا؟ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا تو نے کس کا واسطہ اور وسیلہ دیا تھا کہ ربا اب 9 مہینے کا ہو گیا ہوں، باہر کی دنیا دیکھنے کا جی چاہتا ہے، باہر نکال؟ کس کا واسطہ دیا تھا؟ کس نے تیری فریاد سنی تھی؟ ماں کی چھاتی پر رب دودھ پیدا نہ کرتا تو کس بابے میں طاقت تھی؟ کون تیرے رزق کا بندوبست کرتا رہا؟ اب مانگنے کے قابل ہوا، اب اس اللہ کو نہیں پکارتا، اب اس اللہ سے نہیں مانگتا، اب کہتا ہے ہماری ان کے آگے ان کی پیر پکڑنا ضروری ہے، بزرگ پکڑنے ضروری ہیں، واسطے ضروری ہیں، وسیلے ضروری ہیں، کوٹھے پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اللہ اکبر! ذرا یہ تو بتائیے، ماں کے پیٹ میں آپ نے اور میں نے اور ساری کائنات نے رب کو کس کا واسطہ دیا تھا؟ اللہ اندھا پیدا نہ کرنا، آنکھیں سلامت رکھنا۔ کس کا واسطہ دیا تھا؟ ربا لنگڑا اور لولا نہ بنانا۔ وہ اللہ آپ کو اور مجھے گونگا اور بہرا بنا دیتا، کوئی اس کو روکنے والا ہے؟ یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ہم نے کس کا واسطہ دیا تھا؟ وہ اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو جیسے چاہتی ہے ان کی تخلیق کرتی ہے، لیکن بندے جس رب نے عزت دی، جوانی دی، مال دیا، دولت دی، حسن دیا، جسم دیا، آج اس رب کو پکارنے کی بجائے قبروں اور ڈھیریوں پر گرے ہوئے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کوٹھے پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ ظالم، کوٹھا ہم سے کوئی 20 فٹ اونچا ہے، اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ کیا رب بھی 20 فٹ دور ہے ہم سے؟ کیا رب بھی دور ہے؟ وہ تو کہتا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب۔ اذا سالک عبادی، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو سن لو، انی قریب، میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی شہرت سے بھی قریب ہوں۔ صرف قریب نہیں ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، عطا بھی کر دیتا۔ کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے کہ کوٹھے کی چھت ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن اللہ وہ تو پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے۔ ایک اور مثال دیتے ہیں، نہیں جی آپ نے تو ماننا نہیں ہے، بادشاہ کو ملنا ہو تو وزیر پکڑنا پڑتا ہے۔ سنیے یا نہیں سنی؟ مسجدوں میں کھڑے ہو کر، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر بادشاہ کو ملنا ہے، وزیر پکڑنا پڑتا ہے، وزیر کو ملنا ہے، امیر پکڑنا پڑتا ہے، تھانے دار کے پاس بھی جانا ہو تو سپاہی پکڑنا پڑتا ہے۔ اے ظالم، میرے اللہ کو ایک جابر بادشاہ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی تو کوئی مانند نہیں ہے، اللہ کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ بادشاہ کے پاس آئیے، جتنے شبہات ہیں آج ہم پیش کریں گے اور اللہ کی توفیق سے بیان بھی کریں گے۔ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیر پکڑنا پڑتا ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ بادشاہ کا دروازہ بند ہے. بادشاہ کا دروازہ، اپنے ملکوں کے بادشاہوں کو جا کر ڈائریکٹ مل سکتے ہو آپ؟ نہیں مل سکتے، دروازے بند ہیں. لیکن رب کا دروازہ، رب کا دروازہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے رب کا اعلان ہے، جب رب رات ہوتی ہے اپنی باہوں کو کھول کر کہتا ہے اے دن میں گناہ کرنے والے، رات کو معافی مانگ لے، میں تیرے دن کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. جب دن چڑھتا ہے مالک پھر باہیں کھولتا ہے، اے رات کے اندھیرے میں، اے دن کی روشنی میں گناہ کرنے والے، پھر معافی مانگ لے. دن کے گناہ ہو یا رات کے، معافی مانگنا تیرا کام ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دینا اس غفور الرحیم کا کام ہے. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وزیروں کی ضرورت ہے، لیکن رب کے دربار میں جانے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کہ بادشاہ کے دروازے پر گن مین اور باڈی گارڈ ہیں. گن مین ہیں جو عام بندے کو اندر داخل ہونے نہیں دیتے. اور اللہ کا در، اللہ کی رحمت، اللہ کی معافی، اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے. بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اور اگر وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی کا سوال کر لیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکی بنا دیتا ہے. بادشاہوں کے دروازے پر تو گن مین ہے، لیکن اللہ کا در اتنا کھلا ہے. بنی اسرائیل کا ایک شخص 20 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے اور خوب عبادت کرتا ہے، پھر اس کے بعد 20 سال خوب گناہ کرتا ہے. اس کے بعد شیشے میں دیکھتا ہے داڑھی میں چمکتے ہوئے سفید بال نظر آ جاتے ہیں. اللہ کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے مولا میں نے اتنے سال تیری عبادت کی، اتنے سال تیری بغاوت کی، آج میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے توبہ کر کے واپس آنا چاہوں، تیری رحمت مجھے قبول کر لے گی؟ منادی کرنے والے نے آواز لگائی، احببتنا فاحببناک، تو نے محبت کی ہم نے محبت کی، ترکتنا وترکناک، تو نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے تجھے چھوڑ دیا. اور اتنے سالوں کے گناہوں کو لے کر آج بھی اللہ کے دروازے پر آئے، ہم سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے پھر قبول کر لیں گے. بادشاہ کے دروازے پر گن مین، اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بادشاہ کے پاس جانے کے لیے مانتے ہیں وزیر پکڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بادشاہ کے دل میں میرا اور آپ کے لیے کوئی محبت اور پیار، کوئی رحم نہیں ہے. کون بندہ ہم تیسری ذات کے تیسرے محلے کے، وہ بادشاہ وقت کا حکمران، اب وزیر جا کر اس کو ہمارے بارے میں کچھ کہے گا، اس کے دل میں محبت ڈالے گا، پیار ڈالے گا، اپنے کو رشتے کا بہانہ کرے گا، یہ ہمارے جاننے والے، ہمارے عزیز و اقارب، تب جا کر بادشاہ سلامت کچھ ہمیں دیں گے.